صلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جس موضوع پہ آج ہم بات کریں گے وہ ہماری زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ آپ کہیں کہ وہ ہماری زندگی میں بہت اہمیت رکھتے ہیں، اور وہ ہیں ہمارے ماں باپ۔ ماں باپ ایک ایسا سایہ ہے، ایک ایسا نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے جس کا کوئی نعمت بدل نہیں ہے۔ ماں کی دعائیں اور باپ کی دعائیں ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے کسی بھی صورت میں، اور اس کا احساس جب ہوتا ہے جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، جب ہم اکیلے ہو جاتے ہیں، جب دعاؤں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، وہ دروازے بند ہو جاتے ہیں، اس وقت ہم کو احساس ہوتا ہے، اور اس وقت ہم سوچتے ہیں کہ کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو میں یہ کرتا، تو میں وہ کرتا، تو میں اس طرح ان کی خدمت کرتا۔ لیکن وقت گزر چکا ہوتا ہے، اور اس وقت آپ کی اولاد آپ کے سامنے ہوتی ہے۔ اب جب آپ کی اولاد سامنے ہوتی ہے اور آپ کے ساتھ وہ بدسلوکی کرے تو پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے بھی ایسے ہی کیا تھا، تو میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہو رہا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ ماں باپ کے آگے اف تک نہ کرو، اف تک نہ کرو ان کے آگے۔ جب وہ بوڑھے ہو جائیں، جب وہ بڑی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کرو، ان کی خدمت کرو۔ یہ ہمارا فرض ہے، ہم ان کی خدمت کریں۔ خاص طور پہ ماں کی دعا۔ ماں کی دعا ایک ایسی ہے جو عرش کو ہلا دیتی ہے۔ وہ ہمیشہ آپ کے لیے بے لوث محبت کرتی ہے، آپ کی ہر خوشی میں اس کی خوشی ہوتی ہے، وہ اپنی ساری زندگی آپ پہ نچھاور کر دیتی ہے۔ 9 مہینے آپ کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، کتنی تکلیف سہتی ہے وہ، اور پھر جب آپ بڑے ہوتے ہیں، آپ بچے ہوتے ہیں، آپ کی خدمت کرتی ہے، آپ کے دکھ درد میں، آپ کی بیماری میں، اس کا رات بھر جاگ کر جو ہے آپ کی خدمت کرتی ہے، رات بھر جاگ کر آپ کی خدمت کرتی ہے، سوتی نہیں ہے وہ۔ آپ جب کہتے ہیں ماں مجھے یہ کھانا ہے، ماں مجھے یہ پسند ہے، بھاگ بھاگ کے بناتی ہے، بھلے وہ تھکی ہوئی ہو، بھلے وہ اس کی طبیعت ٹھیک نہ ہو، وہ بیمار ہو، مگر وہ بھاگ کے بناتی ہے، نہیں میرے بیٹے نے کہا ہے۔ اور اسی طرح باپ آپ کو اپنے کندھے پہ بٹھا دیتا ہے۔ کیوں بٹھاتا ہے؟ ایک وجہ یہ کہ آپ تھک جائیں گے، چلتے چلتے تھک جاتے ہیں آپ، تو آپ کو اپنے کندھے پہ بٹھا لے گا۔ دوسرا، وہ چاہتا ہے کہ آپ وہاں تک دیکھیں جہاں تک اس کی نظر نہیں جا رہی۔ وہ آپ کو اتنا پڑھاتا ہے، لکھاتا ہے، آپ کو اتنی تربیت دیتا ہے کہ وہ چاہتا ہے مجھ سے اچھا اس کی پوزیشن ہو، مجھ سے اچھا وہ بڑھ کے کام کرے، مجھ سے اچھا اس سے بڑھ کر اس کا نام ہو دنیا میں۔ وہ ہمیشہ وہ چاہتا ہے جو اس سے بڑھ کر ہو، ہر چیز۔ دوستو یقین کریں، جب یہ لوگ ہماری زندگی سے چلے جاتے ہیں تو ہم کو احساس ہوتا ہے کہ ہمارے زندگی سے کیا چیز چلی گئی، کیا نعمت چلی گئی ہمارے۔ وہ دعائیں، آپ کتنے بھی بڑے ہو جائیں، ماں کے گود میں اگر آپ لیٹ جائیں تو جو سکون ہے، جو محبت ہے، جو الفت ہے، وہ آپ کہیں مل ہی نہیں سکتی۔ اس کی دعائیں، اس کا پیار، اس کا خلوص آپ کہیں نہیں پا سکتے۔ ماں باپ کی جو محبت ہے اور رشتہ ہے وہ ہم کو کہیں اور سے مل ہی نہیں سکتا۔ ہم مل کر فیصلہ کرتے ہیں ہم ماں باپ کی خدمت کریں گے، ان سے محبت کریں گے، اور ان کو اپنی زندگی میں ٹائم دیں گے، کیونکہ جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ہمارے پاس ٹائم نہیں رہتا۔ ہم اپنی سارا ٹائم یا تو آفس میں گزارتے ہیں، کاموں میں گزارتے ہیں، یا اپنی فیملی کے ساتھ گزارتے ہیں، ماں باپ کو ٹائم نہیں دیتے، اور وہ دیکھتے رہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی ساری زندگی، اپنا سارا ٹائم آپ کے لیے گزار دیا، آپ کے لیے وقف کر دیا، میں نے ہر چیز، اپنی خوشی، اپنے ہر چیز، اپنی خواہشات، ہر چیز کو آپ کے لیے انہوں نے وقف کر دیا۔ لیکن جب ان کا وقت آیا، ان کو آپ کی ضرورت ہوئی، تو ہم وہ سب بزی ہوتے ہیں، ہم ان کو ٹائم نہیں دیتے، ان سے باتیں نہیں کرتے، ہنسی مذاق نہیں کرتے ان کے ساتھ، ان کا دل نہیں بہلاتے۔ آج سے مل کر ہم فیصلہ کرتے ہیں ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کے ساتھ بات چیت کریں گے، اور ان کا دل بہلائیں گے، ان کو ضرورت ہے ہماری۔ دوستو اجازت دیجیے گا، میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، اور ہو سکے تو اس کو آگے فارورڈ کیجیے گا، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہوں اور اپنی ماں باپ کی خدمت کر سکیں، اور اس کا اجر آپ کو بھی ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔